نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں. تو یہ بھی ایک نبی تھے، اولوالعزم نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں. تو یہ کتنا بڑا جملہ تھا اور دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں تجھے کہاں تلاش کروں. تو کس قدر محبت اور اندر ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی. ایک نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی نصیحت ہے. ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کریں. ہم بھی تلاش کے چکر میں گھومتے تو پھرتے ہی ماشاء اللہ کسی طریقے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا ہم بھی سن لیتے ہیں. فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے تو پوچھے میں آپ کو کہاں تلاش کروں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر لوگوں میں جن کے ٹوٹے ہوئے دل ہوں ان میں جا کے مجھے تلاش کرو. کون لوگ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں؟ ٹوٹا دل تو وہ ہے نا، ٹوٹا وہ ہوتا ہے جس میں شکستہ ہو. تو یہ وہ شکستہ دل کیسے ہوتا ہے؟ کون سا دل شکستہ ہوتا ہے؟ شکستہ دل وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں، جو دل دنیا کے مزوں میں مست ہوتے ہیں. تو جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی میں مست ہوتا ہے. وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ دل جو ہوتا ہے ٹوٹا ہوا یہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دل ہوتے ہیں دنیا کے پکے دل، وہ دنیا کے مزوں میں اور احکامات کو ختم کرنے میں اور ہر اللہ کی جو ناپسندہ چیزیں ہیں جو ناپناہ کی گئی ہیں ان میں مست رہتے ہیں. اور جو شکستہ دل ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کا پابند ہوتا ہے، اس کی حدود کی پابندی کرتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، اس سے چھوڑتا ہے. جب ایسے انسان شروع ہو جائے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی شروع کر دے اور جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں منع کرنے کے لیے ناپسند ہے اس سے رکنا شروع ہو جائے، اور اس پر جو مسائب اور مصیبتیں جب آتی ہیں ان چیزوں کے بعد جب یہ تانے پڑتے ہیں، جو طنز ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں، جو مسائب اور مصیبت ہوتی ہیں، جب ان چیزوں کو برداشت کرنا شروع کرتا ہے تو دل شکستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں ٹوٹ جاتا ہے. مقصد ذکر جو ہے یہی نہیں کہ صرف ذکر کے نعرے مارتا رہے آدمی بیٹھ کے، بلکہ زندگی اس پر اترا ہے انسان کی. ہمیں ضرور تجزیہ کرنا چاہیے اپنا، ورنہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ بہت بہت وقت ضائع کرنے والی بات ہے. واقعی ہم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ دنیا کی رغبتیں محبتیں کم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کرنا ہمیں آ گیا ہے، حرام سے بچنا آ گیا ہے، قناعت ہماری زندگی میں آ گئی ہے، تواضع ہماری زندگی میں آ گئی ہے، فکر اور فاقوں سے ہم ڈرنا چھوڑ دیا ہے، فکر خط ہمارا بڑھ گیا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی ہمیں تیزی آ گئی ہے، اور جو غلطی حرام کیا غم کیا اس سے ہم توبہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے، ہم توبہ کر چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے لفظ ہیں پھر تیرا ذکر کامیاب ہے، مقبول ہے. دنیا کی برداشتوں کی الحمدللہ اتنی اللہ کے نزدیک نکھار ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے. چلیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم ذکر کے اصل مقصد کو سمجھیں، اپنی منزل اور اپنے مقصد کو سمجھیں کہ ذکر کی وجہ یہی ہے. جب بھی کوئی ذکر کی کلمات پڑھا کریں بہت سوچ کے پڑھا کریں اور سمجھ کے. اللہ تعالیٰ اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو روئیں اس پر. اسی کو کہتے ہیں ذکر میں رونا، روئے آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے نہیں، میری نیت سے مجھے یہ چیز عطا فرما، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق شریعت کو آئینہ رکھیں. اس آئینے میں صحیح نظر آئے گا کہ میں کتنی جو کام کرتا ہوں. 24 گھنٹے کو لے لیں آپ، صرف 24 گھنٹے کا تجزیہ کر لیں آدمی، پوری زندگی نہیں. آج صبح سے لے کے شام تک کا تجزیہ کر لیں کہ کتنے کام میں نے شریعت کے مطابق کیے ہیں، اس چیز کے مطابق کیے ہیں جو آبجیکٹ ہے میرا اللہ کو راضی کرنے کا.
کتنے کام میں نے وہ کیے ہیں اب تک. پھر ذکر کی طرف آئے. ذکر میں سوچنے بیٹھ کے نہ ہو تو بے انتہا ندامت شرمندگی ہو کہ بھائی یہ تو آج تو میری زندگی ایسی گزری ہے، اس میں نے اتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ دیے، شریعت کے مطابق تو میں نظر نہیں آ رہا اس میں. کافی چیزیں نظر آ رہی، میرے شیشے میں سامنے کھڑے ہو جائے سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ بھی میری غلط بات تھی، یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی، یہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں تھی، یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی. یہ ساری چیزیں تو میں نے نفس کے مطابق کی ہیں. اب میں ذکر تو بھاگ رہا ہوں. کیوں بھاگ رہا ہوں؟ یا تو عادت پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہ صحیح کرنے کے لیے، عادت پڑ گئی ہمیں ذکر کی، یا پھر اللہ معاف فرمائے دنیا کو دکھانے کا مطلب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم ذکر والے لوگ ہیں. یا پھر تیسری ایک چیز بہت اپنا ایک مقصد ہم نے بنایا ہے، یہ سکون آئے گا دل میں، کبھی سکون نہیں آئے گا ذکر سے دل میں.